السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، سامعین کرام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحسین منی وانا من حسین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی کہ احترام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اس مہینے کا جتنا احترام کرنا چاہیے ہم احترام نہیں کر پاتے ہیں۔ اس مہینے کا کیا حق ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے، روزے رکھنے نہیں چاہیے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اس مہینے میں جو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خرافات کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور خوب ناچتے ہیں، خوب کودتے ہیں، شور مچاتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے حسینی ہیں، سب سے بڑے حسینی ہیں، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آج کے نوجوان اور آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام غلط کام کرتے ہیں، جو شریعت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور حدیث میں کہیں ایسی باتیں نہیں ملتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ڈھول بجانا یہ شریعت میں تو حرام ہے، لیکن حسین کے نام پر ڈھول بجاتے ہیں۔ شریعت میں تو ناچنا، کودنا، چیخنا، چلانا، دوسرے کو تکلیف دینا یہ تو گناہ کے کام ہے، لیکن ہم سب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کی تمیز فرمائی ہے، اور ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم حسینی بن سکتے ہیں؟ ناپاک پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بتایا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیچڑوں میں اچھلتے ہیں، اور نالیوں میں ہم اچھلتے ہیں، اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے حسینی ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ محرم، ہاں میں مانتا ہوں کہ لاٹھی کھیلنا یہاں تک کھیل سکتے ہیں، لاٹھی کھیلنا یہ صحیح بات ہے، سیکھنا، پریکٹس کرنا یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن شراب پی کر کے چوراہے پر ناچنا اور کودنا اور کہنا کہ ہم حسینی ہیں، چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، تو ہم جس شریعت کو مانتے ہیں اور جس شریعت کے بارے میں ہم دوسرے کو بتاتے ہیں، جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں، اس شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، لوگوں کو درد دیا جائے، لوگوں کی نیندوں کو حرام کیا جائے۔ شریعت میں ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے معزز ساتھیوں، نوجوانوں، اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں اپنے نواسے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا محبت کی ہے، پیار کیا ہے حضرت حسن و حسین سے۔ حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، اس طرح کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، تو آپ کے نواسے آپ کے پیٹھ پر آ کر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، اپنی نماز کو طویل کر دیا کرتے تھے، لمبی کر دیا کرتے تھے کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، رونے نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ اتنا خیال کیا کرتے تھے، اور ہم کیا خیال کرتے ہیں؟ ان کے نام پہ ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم بہت سارے ایسے غلط کام کر جاتے ہیں جس سے اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت حسن و حسین سے محبت کیا، پیار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے، حاکم تھے، وزیر اعظم تھے، لیکن پھر بھی حضرت حسن و حسین کو سلام کیا کرتے تھے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے، سلام میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت حسین یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہم سے بڑے ہیں، ہم کو چاہیے تھا کہ ہم ان کو سلام کریں، لیکن یہ چاہتے تھے اور وہ آ کر سلام کر لیا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آج میں سلام کروں گا پہلے۔ لہذا ایک دیوار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر دیتے ہیں، سلام میں پہل کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین جواب لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میں تو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت حسین یہاں پر ہے؟ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حسین، تمہاری شکل و صورت صرف اللہ کے رسول جیسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری خوشبو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ اتنا پیار کرتے تھے صحابہ کرام بھی، اتنا پیار کرتے تھے، علماء کرام بھی ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ مسائل دیکھ لیجئے، جب رمضان آئے گا تو رمضان کے مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے ائمہ کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس، بار بار فون آئے گا کہ فلاں مسئلہ کیا ہے۔ بقرعید آ جائے گا تو قربانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ میرے پاس ایسا جانور ہے، لینگڑا جانور ہے یا اچھا جانور ہے، 1 سال نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ لہذا ہر مسائل کو علماء سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن جب محرم کی باری آتی ہے تو کوئی علماء سے رابطہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم محرم مناتے ہیں جس طریقے سے، وہ غلط طریقے سے مناتے ہیں، اس لیے وہ علماء سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، ائمہ سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ نے یوں دیکھا ہوگا کہ وہ محرم کا امام ہی بدل لیتے ہیں، محرم میں امام ہی بدل لیتے ہیں اور ایسے امام کی اقتداء کرتے ہیں، ایسے امام کی باتوں کو مانتے ہیں جس کو قرآن کریم کی ایک سورت بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے معزز ساتھیوں، نوجوانوں، محرم کے مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ جنہوں نے قربانی پیش کی ہے ان کے کارناموں کو، ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ